بات صرف ایک اس عائشہ کی نہیں ہے، بات ہزاروں عائشہ کی ہے۔ کتنی بچیاں بلبلا رہی ہیں اپنے گھروں میں، کتنی بچیاں خون کے آنسو اندر آنسو گھونٹ پی رہی ہے اسی پریشانی کی وجہ سے۔ کتنی عائشاؤں کا سوال ہے، ایک عائشہ کا سوال نہیں ہے۔ یہ تو چلی گئی، اب اس پر مفتیان اور مولوی فتوے جھاڑ رہے ہیں، جنہیں جو فتویٰ دینا ہے وہ دو، اس کا میرے بھائیوں اس کا اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ اس کو معاف کر دے کسی بھی، وہ جو لفظ کہہ رہی ہے کہ میرا انسانیت سے دل اٹھ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ایک بار پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کو جو ہمارا عنوان ہے، بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والا واقعہ ایک پیش آیا۔ عائشہ نامی ایک نوجوان بچی لڑکی، ہماری بہن، اس نے سوسائڈ کر لیا۔ احمد آباد، گجرات احمد آباد کا واقعہ ہے۔ پورا واقعہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا، ویڈیو دیکھی ہوگی۔ بہت سے لوگ اس بات میں غلط شبہ میں مبتلا ہے اور چرچا چل رہی ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے۔ اس نے جنت کا تذکرہ کیا تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیسے جنت ملے گی، تو نے خودکشی کر لی ہے۔ ہاں، اس کا سبب اور جو ریزن، جو وجہ ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یا محبت میں فیلئر ہے، دھوکہ ملا ہے، اس ٹائپ کا کوئی واقعہ سمجھ رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جو اصل وجہ ہیں، بہت ہی زیادہ ہمارے دل کو دہلا دینے والی اور بہت ہی زیادہ ہمیں سرگرم اور ہمیں فکر دلانے والی وجہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ غریب ماں باپ کی بیٹی اور جہیز کے نام پر اس کے شوہر عارف نامی خبیث نے، ظالم نے اور چور اچکا جیسا آدمی، عارف نامی ایک شخص جس کا نام وہ بچی لے رہی ہے، اس نے جہیز کا مطالبہ شادی کے بعد سے بتدریج شروع رکھا۔ 1.5 لاکھ روپے شروع میں لیے، پھر 2 لاکھ روپے لیے، پھر جو بھی چیز اپنی زندگی میں خواہشات جتنی بڑھتی گئی، وہ سارا کا سارا جہیز کے نام پر عائشہ سے مطالبہ کرتا رہا کہ تو اپنے ماں باپ سے لے کر آ۔ اس معاملے میں یہاں تک بات پہنچی کہ وہ بچی اتنی زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اتنی زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کا دکھ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ یہاں تک بات آ رہی ہے کہ اس کے ماں باپ اپنی تمام تر اپنی بچی کو خوش رکھنے کے لیے، اپنی بچی کو پریشانی نہ ہو، اپنی بیٹی کو کوئی بھی کسی بھی طرح کی اس کے ہسبینڈ کی طرف سے، شوہر کی طرف سے کوئی پریشانی نہ ہو، انہوں نے اپنی جتنی بھی جائیداد تھی دھیرے دھیرے سب کچھ بیچ کر اس کو دیا۔ لیکن اس کمینے، خبیث، اس ظالم، اس ڈکیت کا دل اور پیٹ بھرا نہیں، کیونکہ حرام مال سے، حرام ذریعے سے لیا ہوا جو مال ہوتا ہے، اس سے پیٹ جلدی بھرتا نہیں ہے، وہ جہنم بن جاتا ہے پیٹ۔ افسوس کی بات یہ ہے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ جہیز نامی چیز، یہ بیماری، یہ بلا اور یہ معاشرے کو، سوسائٹی کو اور ہمارے اسلامی جو کلچر ہے اس کو دمک کی طرح کھا جانے والا زہر جہیز ہمارے اندر زندہ ہے، پنپ رہا ہے اور یہ پروان چڑھ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی طرح کا مطالبہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ انڈر گراؤنڈ جو ہوتا ہے نا، اندر اندر خفیہ طور پر وہ مطالبات رہتے ہیں کہ اس نے یہ مانگا، بیٹے نے یہ مانگا، جوائی نے یہ مانگا۔ میرے بھائیوں، جو لڑکا، جو سماج، جو گھرانہ جہیز کے نام پہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمیں یہ دیا جائے، ہمیں وہ دیا جائے، ان کو بائیکاٹ کرو، ان سے اپنے رشتے تعلقات ختم کرو۔ یہ بیماری، اسلام میں اس بیماری کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو ان کی شادیوں پر 1 روپیہ بھی اگر دیا ہو تو آپ بتا دیجئے، کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ صحابہ نے نہیں دیا۔ یہ ہندوانہ رسم ہے، ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ یہ ہندوستان کے اندر مکس کلچر تھا، ہندو اور مسلم سب ساتھ میں رہتے تھے، تو دین زندگی میں نہیں تھا، تو ہندوانی رسم جو ہے وہ ہمارے اندر گھر کر گئی، ہمارے اندر موجود ہے۔ ان کے یہاں جو بیٹی کو بدائی کے ٹائم جو دے دیا جاتا ہے ہدیہ کے نام پر، جہیز کے نام پہ، عطیہ کے نام پہ، بھیٹ کے نام پہ، وہی اس کا حق ہے، اس کے بعد اس کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ ہمارے اسلام میں، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، اللہ عز و جل کے دین میں وراثت کا نام اتنا پیارا اور اتنا سنہرا اور اتنا سندر اور اچھا نظام وراثت کا ہے۔ بیٹیوں کو وراثت دو، جہیز کا مطالبہ مت کرو، جہیز کے نام پہ کچھ بھی نہ دو۔
جو شخص جو گھرانے جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کا بائیکاٹ کرو، ان سے رشتے مت جوڑو۔ بات صرف ایک اس عائشہ کی نہیں ہے، بات ہزاروں عائشہ کی ہے۔ کتنی بچیاں بلبلا رہی ہیں اپنے گھروں میں، کتنی بچیاں خون کے آنسو اندر آنسو گھونٹ پی رہی ہے اسی پریشانی کی وجہ سے۔ کتنی عائشاؤں کا سوال ہے، ایک عائشہ کا سوال نہیں ہے۔ یہ تو چلی گئی، اب اس پر مفتیان اور مولوی فتوے جھاڑ رہے ہیں، جنہیں جو فتویٰ دینا ہے وہ دو، اس کا میرے بھائیوں اس کا اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ اس کو معاف کر دے کسی بھی، وہ جو لفظ کہہ رہی ہے کہ میرا انسانیت سے دل اٹھ گیا، اس لیے دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جہیز لینا دینا جائز ہے یا ناجائز؟ جہیز کا مطالبہ کرنا حرام ہے، شریعت میں اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، حرام عمل، ناجائز عمل ہے۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسألۃ لا تحل لغنی، سوال کرنا، یہ سوال ہے، ایک طرح کا سوال ہے یہ کہ ہمیں گاڑی دو، ہمیں موٹر بائک دو، ہمیں یہ دو، ہمیں ٹی وی دو، ہمیں صوفے دو، یہ سوال ہے۔ ارے بھائی بھکاری ہو کیا آپ غریب ہو، آپ کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو زکوٰۃ لو نا۔ زکوٰۃ کے نام پہ آپ کے کیوں سینے چوڑے ہو جاتے کہ ہم زکوٰۃ کھائیں گے؟ آپ کسی بچی سے، اس کے ماں باپ سے، غریب گھرانوں سے آپ اتنا بڑا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بھکاری، سب سے بڑے بھکاری آپ ہیں۔ زکوٰۃ کھانا شروع کر دو، صدقے کھانا شروع کر دو جب آپ جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جہیز دینا اور لینا دونوں ناجائز اور حرام ہے، اور بہت سی جگہوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ مطالبہ تو نہیں ہوتا، گھر والوں کا، لڑکے کا، اس کی ماں کا، باپ کا کوئی مطالبہ نہیں ہوتا، لیکن باپ جو ہے وہ اپنی سماج میں ناک نہ کٹ جائے اور شرم کے مارے لوگ تانا دیں گے، ساس تانا دے گی، نند تانا دے گے، دیور تانا دیں گے، سسر تانا دے گا، کیا لے کے آئی، کیا تیرے پاس ہے، تیرے ماں باپ نے تجھے کیا دیا، زندگی بھر وہ ٹارچر کرتے رہیں گے۔ اس ڈر سے اگر کوئی دیتا ہے جہیز، وہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے الفاظ فرمائے، الا لا تظلموا، ظلم مت کرو، دیکھو ظلم مت کرو، الا لا يحل مال امرئ الا بطیب نفس، آپ کے لیے کسی کی رضامندی اور نہ چاہتے ہوئے کوئی مال جو دیا جاتا ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ سماج، معاشرہ، گھرانہ، ان کے ماحول کی وجہ سے غریب باپ جس کے پاس 2 دن کے کھانے کا جگاڑ نہیں ہو سکتا، وہ اپنی بیٹی کو گاڑی بھر کر دے رہا ہے، یہ لینے والے کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ اور کوئی یہ کہے کہ ہمیں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ہمیں کوئی سماج کی فکر نہیں ہے، ہم خوشی سے دے رہے ہیں، تو میرے بھائیوں ماحول بناؤ، لینے والا جس کو دیا جا رہا ہے وہ کہہ دے، منع کر دے کہ ہمیں نہیں چاہیے، آپ صرف 2 جوڑے میں اپنی بچی کو روانہ کر دو، رخصتی کر دو، یہی سنت طریقہ ہے۔ حضرت شیخ ذکری رحمۃ اللہ علیہ فضائل عمل کے جو مصنف ہیں، انہوں نے اپنی بچیوں کی شادی کے لیے 2 بچے پسند آ گئے، 2 بچے پسند آ گئے شاگردوں میں سے، آ کر اپنی اہلیہ کو کہا کہ میں اپنی دونوں بچوں کی شادی کر رہا ہوں۔ تو ان کی اہلیہ فرما رہی ہے کہ اللہ کے بندے 2 دن 3 دن پہلے بتا دیتا تو تاکہ میں اپنی بچیوں کے کپڑے سلوا لیتی۔ تو حضرت سر پکڑ کر بیٹھ گئی وہیں پہ کہ اللہ اکبر، مجھے تو آج پتا چلا ہے کہ میری بچیاں ننگی بیٹھی ہیں، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ ارے کھڑی ہو اللہ کے بندی، 2 جوڑے اس نے پہنے ہیں، اسی میں روانہ کر دے۔ میرے بھائیوں اگر مالدار لوگ، پیسے والے لوگ یہ طریقہ اور یہ جو کلچر اور یہ جو اسلام کا دیا ہوا جو نظام ہے یہ اپنا لیں گے تو غریب کی بیٹی وقت پر اپنے گھر سے روانہ ہو جائے گی، سسرال چلے جائے گی، جوڑے مل جائیں گے۔ لیکن مالداروں نے فضول خرچی کر غریبوں کے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ 40 سال کی بیٹیاں گھر پر بیٹھی رہتی ہے اسی وجہ سے کہ جوڑا نہیں مل رہا ہے، جہاں مل رہا ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اتنے پیسے دو، کیش دو، گاڑی دو، یہ پہ دو، وہ دو۔ وہ غریب کہاں سے لائے گا؟
میرے بھائیوں، رسموں کو، رواج، فضول خرچی، ان کو ماحول مت دو، ان کو ہوا مت دو، ان کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ نوجوانوں میری بات سنو، ایک یونین بناؤ جس میں ایک پیپر بنایا جائے، اس میں لکھا جائے کہ ہم شادی بیاہ میں رسم و رواج سے بچیں گے، بیٹی اور لڑکی کی شادی میں کھانا نہیں کھائیں گے اور فضول خرچی سے بچیں گے، جہیز نہیں لیں گے، جہیز نہ دیں گے۔ اس پیپر پہ سب کا سائن کراؤ، یونین بناؤ، ٹیم بناؤ ایک۔ انشاءاللہ 20 بچے جڑیں گے، 20 نوجوان جڑیں گے آج، تو انشاءاللہ 1 سال کے بعد وہ 40 ہوں گے، 2 سال کے بعد 200 ہوں گے، 300 ہوں گے، پورا معاشرہ انشاءاللہ اس پر آ جائے گا۔ نہ کھا کر آئیں اور نہ کھلانا ہے۔ غریب کی بیٹی وقت پر اپنے گھر چلے جائے، وقت پر اس کو جوڑا مل جائے، ہم اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ رہتی دنیا تک ہمیں اس کار خیر میں ثواب ملتا رہے گا، رہتی دنیا تک اس نظام میں ہم نے شروع کیا تھا، جو بھی اس پہ چلے گا اس کو آسان۔ کتنی بچیوں، کتنے ماں باپ کی دعا لگے گی کہ تم نے یہ شروع کیا۔ صرف ایک عائشہ کی بات نہیں ہے، یہ عائشہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، چل رہی ہے ویڈیو، اس کو ایک بیماری ہوتی ہے، بہت بڑی بیماری، ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آدمی ہر ایک پل میں ہنستا ہے اور دوسرے پل میں رونے لگ جاتا ہے۔ یہ بچی کی فوٹو آ رہی ہے، ویڈیو دیکھیے، وہ ہنس بھی رہی ہے، مسکرا بھی رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے میں خوش ہوں، اور دوسرے پل اس کا چہرہ اتنا زیادہ رنجیدہ اور غمگین ہو جاتا ہے، غم میں ڈوبا ہو جاتا ہے کہ ہمارے دل کو چوٹ مارتا ہے۔ یہ بیماری ہے، اس میں انسان فیصلہ نہیں لے سکتا، فیصلے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، صحیح غلط عقل کام کرنا بند ہو جاتی ہے، انسان سوسائڈ کر لیتا ہے، کچھ بھی غلط فیصلہ لے لیتا ہے۔ اب وہ سوسائڈ شریعت میں، اسلام میں ناجائز ہے، حرام ہے میرے بھائیوں، لیکن اس نے جو وجہ ہے اس کا دماغ جو ہے وہ اس لیول کا نہیں تھا، اس لیول پہ کام اس کا دماغ نہیں کر رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، اس کو وہ حل لگا۔ ہاں، میں اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو، بزرگوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی پریشانی کا حل سوسائڈ نہیں ہے۔ کوئی بھی مشکل آ جائے، پیش آ جائے، درپیش ہو، کوئی بھی پریشانی، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بھی کسی بھی طرح کی ہمیں سنگینی پیش آ جائے، ہم الجھ جائیں، تو اس کا حل سوسائڈ نہیں ہے، خودکشی اس کا حل نہیں ہے۔ اس کے حل بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ ملیں آ کر بڑوں سے، مشورہ لیں کسی سے، کسی کو اپنے رازدار بنائیں، کسی کو، بڑے سمجھدار آدمی کو رازدار رکھیں۔ میں نے پہلے بھی کی بات کہی ہے میرے بھائیوں، بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی شادیوں کو کم بجٹ کی بنائیں۔ اور یہ جہیز جیسی جو بلا ہے ہمارے معاشرے میں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے، نہ دے کر دیکھو، آپ کچھ نہ دے کر دیکھو، ان کے ناک چڑھ جائیں گے۔ اس بچی سے کیا رویہ رہے گا، اس کی ساس کا، نند کا اور سسر کا، صحیح طرح بات نہیں کریں گے اور برسوں تک اس کو تانا ماریں گے۔ تو کیا یہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے؟ اس کو ختم کریں۔ بہت سے کیس اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں کہ بھائی گھر میں سلنڈر پھٹا، بہو مر گئی۔ ارے بھائی، اس گھر میں سلنڈر پھٹ رہا ہے تو ساس کیوں نہیں مر رہی ہے؟ نند کیوں نہیں مر رہی ہے؟ دوسرا کوئی کیوں نہیں مر رہا ہے؟ صرف بہو ہی کیوں مر رہی ہے؟ وہ سب اس سے جان چھٹانے کے راستے ہوتے ہیں۔ اس کے ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اس کے ماں باپ غریب ہوتے ہیں، دے نہیں سکتے کچھ، اس لیے اس سے اپنا الو صاف کروا لیتے ہیں، اس سے پیچھا چھڑا لیتے ہیں، مر گئے، ختم ہو گئے، دوسرے لے آئیں گے۔ یہ ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور ہمارے جہاں دین نہیں ہے، مسلم بھائیوں، مسلم سوسائٹیوں میں بھی یہ چیز ہے۔ ایسے کیس اور ایسے واقعات اخباروں میں پڑھنے میں آئے ہیں میرے بھائیوں۔ میں ایک یونین بنانا چاہتا ہوں، میں نوجوانوں کا ساتھ چاہتا ہوں کہ آپ آئیے، یہاں بات سنیں اور اس پر اپنی رائے دیں اور فیصلہ کریں کہ ہاں، ہم اس بات پر ڈٹے رہیں گے، ہم سائن کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ نہ بچی کا کھانا، لڑکی کی کسی گھر شادی ہوگی، نہ کھانا کھائیں گے اور نہ کھانا کھلائیں گے۔ اپنی بہن کی، بیٹی کی شادی کریں گے تب کھانا نہ کھلائیں گے، اور جہیز نام کی نہ چیز ہم دیں گے اور نہ لیں گے، اور جو لینا دینا کرے گا ان کا ہم بائیکاٹ کریں گے۔ ایسی ترتیب بنائی جائے، شہروں میں بہت سی جگہ ایسی ترتیب ہے، کام ہو رہا ہے۔ یہ بھی دین کا کام ہے۔ اسلام رسم و رواج کا نام نہیں ہے، اسلام رسم و رواج کو ختم کرنے کا نام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جذباتی ہو گیا تھا، میں ان ملعون، نالائق اور خبیث اور گندی نالی کیڑوں کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ جہیز جیسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، آخرت کی فکر نہیں ہے آپ کو، آپ حرام چیز اپنے پیٹ میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو جہیز کے نام پر مال دولت چاہیے ہے تو مسجدوں کے باہر بیٹھ جائیے اور ایک رومال پھیلا کر بھیک مانگیے، آپ زکوٰۃ کھائیے، صدقہ کھائیے، کیوں نہیں کھاتے ہیں آپ؟